یہ تراویح 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلاثہ کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کفار پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں رزق دیا اور چاند، سورج اور سمندر اور دریا دیے اور شب روز کا سلسلہ تمہارے لیے قائم کیا اور وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود حقیقی ہے۔ اے عقل رکھنے والو، نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد سورۃ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ وہ خود ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لیں۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم ہے اور وہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں اور تعزیز اس کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں۔ اس کے بعد سورۃ نحل شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مشرکو، اللہ کی ذات پاک تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکرے ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس نے تمہارے آرام کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری پوشاک کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور ان کی بستیاں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے الٹ کر رکھ دیں۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے دفن کر دیتے ہو، تم گمراہ اور سنگ دل ہو۔ اس گمراہی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نہایت دیدہ دلیری سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ یہ نہایت جہالت اور شرک کی بات ہے۔